بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحیح روایات میں ہے، حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے قبیلہ کی چند عورتوں کے ہمراہ مکہ مکرمہ آئی اور ہمارا تعلق بنی سعد سے تھا، اور ہم قحط سالی کے زمانہ میں شیرخوار بچوں کو تلاش کر رہی تھی۔ میں اپنی گدھی پر سوار آئی تھی اور میرے ساتھ میرا بیٹا بھی تھا، اور ہماری ایک اونٹنی بھی تھی جو ایک قطرہ دودھ کا نہ دیتی تھی، اور ہم اپنے بچے کے ساتھ تمام رات بھوک کی شدت کی وجہ سے نہیں سوتے تھے، اور میرا بیٹا میرے پستانوں میں اس قدر دودھ بھی نہ پاتا تھا کہ جسے پی کر وہ چھوڑ دیتا۔ اور پھر جب ہم مکہ مکرمہ آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سامنے لایا گیا تو ہمیں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں۔ چنانچہ میرے ساتھ آئی تمام عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے سے انکار کر دیا، اور پھر میرے سوا باقی تمام عورتوں کو شرفا و امراء کے بچے مل گئے۔ میں اپنے شوہر کے پاس آئی اور اس سے کہا، میں مناسب نہیں سمجھتی کہ میں یوں خالی واپس لوٹ جاؤں، اور میں اس یتیم بچے کو گود لوں گی۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، پھر میں آئی اور اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صوف کے پارچہ میں لپٹے ہوئے تھے جو دودھ سے زیادہ سفید تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشک کی خوشبو آتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے سبز حریرہ بچھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پشت مبارک پر آرام فرما رہے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر محو ہو گئی، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ پھر میں آہستہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آئی اور اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور پھر اپنی دونوں آنکھیں کھول دی، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولیں، ایک نور کا ہالہ بلند ہوا جو آسمان تک بلند ہوتا چلا گیا، اور اس وقت میں اس نور کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا، اور پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دائیں چھاتی دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا چاہا اس میں سے دودھ پیا، اور میری چھاتی جو خشک ہو چکی تھی اس میں دودھ اتر آیا تھا۔ پھر میں نے بائیں چھاتی آگے کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چھاتی سے دودھ پینے سے اس وجہ سے انکار کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ دوسری چھاتی کا دودھ میرے رضائی بھائی کا ہے، اور اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عادل بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی دونوں سیر ہو گئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کپڑوں میں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لپیٹا گیا تھا ان سمیت لیا، اور اپنی قیام گاہ پر واپس لوٹ آئی۔ اور پھر میرا شوہر جب اونٹنی کے پاس گیا جو ایک قطرہ دودھ نہ دیتی تھی، اس نے اس قدر دودھ دیا کہ ہم دونوں میاں بیوی نے سیر ہو کر پیا۔ اور پھر اس شب میرے شوہر نے مجھ سے کہا، اے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ عز و جل کی قسم، میرا یہ عقیدہ ہے کہ تو جس مبارک ذات کو اپنے ساتھ لائی ہے یہ سب اسی کی برکت ہے۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، پھر اللہ عز و جل ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے خیر و برکت میں اضافہ فرماتا رہا۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اور میرے شوہر نے اس خیر و برکت کو دیکھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہوئی، تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا، تو اس کے متعلق کسی سے بیان نہ کرنا، اور لوگوں سے اس راز کو چھپائے رکھنا کہ کہیں لوگ ان سے حسد نہ کریں، اس لیے
جس رات یہ بچہ پیدا ہوا تھا علماء یہود کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے تھے اور ان کو دن کا عیش گوارا نہ تھا اور نہ ہی وہ رات کو خوب لذت سے لطف اندوز ہونا چاہتے تھے۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں مکہ مکرمہ میں 3 دن مقیم رہی اور پھر جب ہم رخصت ہوئے تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ گدھی پر سوار کیا اور اس گدھی نے کعبہ کو 3 سجدے کیے اور اپنا سر آسمان کی جانب بلند کیا، پھر راستے پر چلنے لگی اور پھر اس نے ہمارے قافلے میں موجود تمام چوپایوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور میں اس حال پر حیران تھی۔ اور وہ عورتیں جو پیچھے رہ گئیں انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا یہ تیری وہی گدھی ہے کہ جب تو ہمارے ساتھ آ رہی تھی؟ یہ انتہائی لاغر تھی اور اب یہ تجھے لے کر بھاگتی ہے۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے ان سے کہا، اللہ عز و جل کی قسم یہ وہی گدھی ہے۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ لائی اور ہم نے مکہ مکرمہ میں 3 دن قیام کیا تو تیسرے شب میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو سبز لباس میں ملبوس ہے اور اس کی پیشانی نور سے چمک رہی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے بیٹھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دے رہا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو اس واقعے کے متعلق بتایا تو میرے شوہر نے کہا، اے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس راز سے میں آگاہ نہیں، مگر یہ ضرور جانتا ہوں کہ ہم سے زیادہ خوش نصیب اور کوئی نہ ہوگا اور ہم اپنی اسی خوش قسمتی کے ساتھ اپنے قبیلہ میں واپس لوٹیں گے۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب ہم سفر کی منازل طے کرتے ہوئے اپنے قبیلے میں پہنچے تو دیگر قبیلہ والوں کی نسبت ہماری چراگاہیں سرسبز ہو چکی تھی اور اللہ عز و جل نے ہماری مویشیوں میں ایسی برکت عطا فرما دی کہ ان کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے اور ہم ان کا دودھ دھوتے تھے اور نوش فرماتے تھے، جبکہ پہلے ایسا نہ تھا اور ان کے تھن دودھ سے خالی تھے۔ قبیلہ کے دیگر افراد کہتے، جہاں بنت زویب اپنے جانور چراتی ہیں وہاں اپنے جانور چرائیں، اور پھر ان کے جانور یوں واپس لوٹتے کہ ان کے جانور بھوکے ہوتے تھے اور ان کے تھن میں دودھ نہ ہوتا تھا، جبکہ میرے مویشیوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے تھے۔